بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک مرتبہ صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اونٹوں کو ذبح کر دیں، ان کو کھائیں اور چکنائی کا استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی تو سواری کرنے والے جانور کم رہ جائیں گے، بلکہ آپ ایسا کر لیجئے کہ انہیں حکم دیجئے کہ جس کے پاس جو کچھ کھانا باقی ہے تھوڑا یا زیادہ وہ لے آئے اور آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، اس کو بچھایا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جس کے پاس جتنا کچھ کھانا ہو وہ لے آئے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا وہ حاضر کر دیا۔ کوئی ایک مٹھی مکئی کے لے کر آیا، کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر آیا، کسی کے پاس ایک آدھی روٹی تھی وہ لے آیا۔ جب کچھ کھانا جمع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتنوں میں کھانا بھر کر لے جاؤ۔ چنانچہ پورا لشکر حاضر ہوا اور ایک ایک کر کے اپنے برتنوں میں کھانا لے جاتے گئے۔ سب کو وہ کھانا پورا ہوا اور اس کے بعد بھی دسترخوان پر کھانا باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور جو شخص بغیر کسی شک اور شبے کے ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں ایک معجزے کا بیان ہے۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں مسلمانوں کو درپیش تھا۔ یہ بڑا مشکل سفر تھا۔ سخت گرمی کی حالت میں، بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمان اس مہم پر روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران بڑی مشقتیں پیش آئیں۔ چنانچہ اسی مشقت والے سفر کا واقعہ اس روایت میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کسی وقت بھوک کے عالم میں تھے، سفر درپیش تھا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا تھوڑا بہت کسی کے پاس ہوگا جو اس کو بھی کافی نہیں تو وہ دوسروں کو کیسے دے۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اونٹ قربان کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر اونٹوں کو قربان کیا گیا تو سواری کس چیز پر کریں گے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس کے پاس جو بچا کھچا کھانا ہے وہ حاضر کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر برکت کی دعا فرما دیں تو سب کو کافی ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا، کچھ کھجوریں، کچھ مکئی، آدھی روٹی، جو بھی کچھ موجود تھا سب نے حاضر کیا، ایک جگہ پر جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد حکم دیا کہ ہر صحابی اپنے اپنے برتن میں کھانا لے جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام، پورا لشکر، ہر لشکری اپنے اپنے لیے کھانا لے گیا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا اور سب کے کھانا لے جانے کے بعد بھی دسترخوان پر کھانا باقی تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ اس سے ایک ضمنی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بوقت ضرورت چھوٹا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے۔ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اونٹ قربان کرنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ لوگوں کو کہیں کہ کھانا جمع کریں اور اس پر برکت کی دعا فرمائیں۔ اسی طریقے سے ایک ضمنی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو آدمی بھرپور ایمان کے ساتھ یہ دونوں گواہیاں دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو مکمل ایمان کے ساتھ یہ گواہی دے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔